اللہ اکبر۔ ان کی دو تین باتیں اور جانتی ہیں، لیکن میں آگے کرتا ہوں اپنا بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں آتے رہے اور کس کس کے پاس آتے رہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی اور شیخ ابو العباس مدی کی تصریح امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں شیخ ابو الحسن شاذلی اور ان کے شاگرد شیخ ابو العباس مدی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جمال پاک چشم نور کی مقدار بھی ہم سے پوشیدہ ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کرتے۔ سیدی محمد بن زین مدح حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک بیداری میں باہر کرتے تھے۔ جب حج مبارک سے فارغ ہو کر روضہ اطہر پر حاضری دیتے تھے تو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل مشافہ کلام کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک زیارت سے مشرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے حاکم شہر سے سفارش کرنے کے متعلق کہا تو آپ ان کے ہمراہ حاکم شہر کے پاس چلے گئے۔ حاکم وقت نے اس کو اپنے خاص پد پر بٹھایا تو زیارت پاک آپ سے منقطع ہو گئی۔ آپ نے دوبارہ زیارت پاک کے لیے بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار بھی پڑھے تو دور سے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میری جمال پاک طلب کرتا ہے اور پھر ظالموں کے پھنس پر بھی تو بیٹھتا ہے، لہذا اب تو زیارت پاک سے پیروار نہیں ہو سکے گا۔ پھر آئندہ کے لیے آپ زیارت سے معروف ہو گئے۔ میدان کبریٰ صفحہ 44 کا دروازہ۔ ظالم کے فرش پہ بیٹھنا، بچھونے پہ بیٹھنا اللہ کے نبی کی زیارت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو ظالم کے ساتھ احمدی بھاگتے ہیں کرو پھر میں ان کا کیا بنے گا؟ یعنی کہ آج دیوا سربت ابھی کوشش جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ کی طرح ہے۔ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص ان کے دوست شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس دیکھا جو آپ نے ایک شخص کے جواب میں لکھا تھا جس نے آپ سے بادشاہ وقت کے ہاں سفارش کے متعلق سوال کیا تھا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا ایک خط ان کے دوست شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس دیکھا جو آپ نے ایک شخص کے جواب میں لکھا تھا جس نے آپ سے بادشاہ وقت کے ہاں سفارش کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ نے اپنے خط میں یہ مضمون لکھا، میرے بھائی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اب تک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں ظاہرانہ اور باطناً 75 مرتبہ میں اب تک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 75 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ
سن حکام کے پاس جانے سے اپنے آقا مولا وسلم کی زیارت سے معلوم ہو جاؤں تو میں تیرے ساتھ ہو کر بادشاہ کے پاس تیری سفارش کرتا، مگر میں ایک ایسا مرد ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کرتا ہوں، اور مجھے ہر وقت اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ضرورت رہتی ہے تاکہ حدیث کی تصحیح کر سکوں، جن کو محدثین نے اپنے طریقہ سے ضعیف کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے فائدے سے اس میں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس میں تمام مخلوقات کو فائدہ ملے گا۔ میں حضور کی زیارت سے جو حدیث دوبارہ سن کے درج کروں گا، اللہ کی مخلوق تک وہ رسول کا فرمان پہنچے گا۔ اس بادشاہ کے وقتی طور آپ کا کام تو ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ کی زیارت سے میں منقطع ہو جاؤں گا، لہذا میں بادشاہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے نبی کا دربار نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس آپ وسلم کے حدیث اللہ کے امتی رسول کے امتیوں کو فائدہ دے، اللہ کی مخلوق اور رسول اللہ کے امتیوں کو حضور کا فرمان فائدہ دے گا۔ تجھے ایک بادشاہ کے پاس جا کر ایک آدمی کی جان بخشی کراؤں، کیا لاکھوں کے کیا اربوں کے حساب سے مخلوق کے خدا پیدا ہوگی اور مرتے جائیں گے، پیدا ہوتے جائیں گے، اربوں میں آئیں گے، خطوں میں جائیں گے۔ معمول کی تعلیم اللہ کے نبی کی زبانی سن کے کتاب میں درج کر جاؤں کاغذ پر، وہ لوگ فیضیاب ہوں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، وہ زیادہ فائدہ کو بچائیں۔ میں بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتا، کیوں؟ بادشاہ کے کرو فن کے مسنت پہ میرے بیٹھنے کی دیر ہے، مصطفیٰ اپنا دیدار نہیں کرتے۔ بات سمجھ نہیں ہے؟ ہم ہمیشہ کمیٹی کرتے پڑتے ہیں، جس نے کمیٹی والوں کو بنایا ہے وہ اس کے یہاں رکنا چاہیے، اور پھر جس نے کمیٹی بنانے والے آ سکتا ہے، اس نے تمہیں کمیٹی والوں کا سردار کیا، تمہیں اس کے پاس آنا چاہیے، اس کے روزے کا رخ کر لو، وہاں جو مزہ و لطف ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت شیخ کبیر ابو عبداللہ کرسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصر میں سخت کہا تو پڑا، میں نے دعا کا قصد کیا تو کہا گیا کہ دعا نہ کرو، اس معاملہ میں کسی کی دعا قبول نہ ہوگی۔ حضرت شیخ کبیر ابو عبداللہ کرسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصر کے قحط پر مجھے انکار کروا دیا گیا کہ تم مصر والوں کے لیے دعا نہ کرو، قحط آئے تو قحط رہ گئے۔ تب میں نے ملک شام کا سفر کیا، جب میں سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار شریف کے پاس پہنچا تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ شیخ کبیر ابو عبداللہ شیخ کبیر کہتا ہے میری مصر میں جا کے شام میں جا کے کس کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل کے بابا اسرائیل۔ اور جیسے ہی سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے زیارت کا شرف بچا، ملاقات ہوئی تو میں نے ان مصر والوں کے لیے عرض کی، اللہ کے خلیل میری مہمانی آپ کے پاس اہل مصر کے لیے دعا کرنا ہے، مجھے روٹیاں میرا میز بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں آپ کے پاس مہمان بنا ہوں اہل مصر کے لیے کہ آپ دعا فرمائیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام مصر والوں کے اوپر کہتا ہے کہ کہاں تو ان کا ختم ہو،
آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی، بس اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کی کہت سالی دور فرمائی۔ روضۃ الریاحین صفحہ 281، فتاوی حدیثیہ صفحہ 205۔ یعنی کہ